السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدی نشریات پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج نماز سے متعلق چند ایسی خطرناک غلطیوں یا دوسرے لفظوں میں ایسی غفلتوں پر بات کرنے کا ارادہ ہے جن میں تقریباً ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ بعض احباب کو نماز پڑھتے ہوئے 30، 40 اور 50 سال تک ہو گئے ہیں، لیکن ان سے بھی نماز میں ایسی فحش غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ان غلطیوں پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نماز میں داخل ہونا اور نماز سے نکلنا انتہائی حساس اور اہم ہوتا ہے۔ اگر اس میں انسان احتیاط نہ کرے تو نماز کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے، اور کتنے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انسان اتنی محنت اٹھا کر نماز پڑھے لیکن اس کی نماز یا تو سرے سے شروع ہی درست طریقے پر نہ ہو، یا ابتدا تو ٹھیک ہو لیکن نماز کا اختتام اور نماز سے خروج ٹھیک نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا صحیح محافظ بنائے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان غلطیوں کی جو نماز کے خراب ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ ویسے تو ہم میں سے بعض بلکہ اکثر کی نماز میں سنن و مستحبات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہوں گی جن کا تدارک بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال ان کا تعلق نماز کے ارکان و فرائض سے نہیں ہوتا، جبکہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے نماز بہت ہی نازک مراحل میں پہنچ جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو نماز ہوتی ہی نہیں، البتہ بعض کے ہاں مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی عمل حرام اور ناجائز کی بالکل قریب اور سخت گناہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی ہاں سامعین، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی نماز کا شروع درست نہ ہونا ہے۔ اس غلطی کا تعلق با جماعت نماز پڑھنے والے حضرات یعنی مقتدیوں سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب امام صاحب نماز کی پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کو ذرا طویل کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو بعض مقتدی بے خیالی اور جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جبکہ امام نے ابھی تک تکبیر تحریمہ بھی مکمل نہیں کی ہوتی۔ اور یہ مسئلہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا ہی کہ کوئی شخص اگر امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دے تو بظاہر وہ امام کی نماز میں داخل ہی نہیں ہوتا، تو جب وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہی نہیں ہوتا تو امام کے ساتھ اس کی نماز کیسے صحیح اور درست ہوگی؟ امید ہے آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری غلطی کی۔ دوسری غلطی نماز کے اختتام سے متعلق ہے، جو نوعیت میں پہلی والی غلطی جیسی ہی ہے، یعنی امام سے پہلے نماز سے نکل جانا۔ ظاہر ہے مذکورہ تفصیل کے مطابق اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر کر نماز سے خارج ہو جائے تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کا اختتام امام سے پہلے ہی کر لیا۔ اس غلطی کی صورت اس طرح ہے کہ بعض دفعہ بلکہ اکثر جب ائمہ کرام نماز کے آخر میں سلام کے کلمات ذرا لمبائی اور طوالت کے ساتھ بولتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی دوسرا سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور مقتدی بے خیالی میں جلدی سے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے نکل جاتا ہے۔ یوں بھی امام کے نماز سے خروج سے پہلے ہی مقتدی کے نماز ختم کر دینے کی وجہ سے نماز خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر نماز فاسد نہ صحیح لیکن مکروہ تحریمی یعنی سخت گناہ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، یقیناً آپ کو اس صورت کا بھی کبھی مشاہدہ ہوا ہوگا، لہٰذا ہمیں اس غلطی سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسری بڑی غلطی کی۔ اس سے پہلے اس بات کی یاد دہانی فرما لیں کہ قیام، رکوع، سجدہ، قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر کچھ دیر کھڑا ہونا اور جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب نماز کے ارکان میں سے ہیں اور ہر نماز کے لیے فرض اور ضروری ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے یا فرض مقدار تک ادا نہ کرنے سے قطعاً نماز نہیں ہوتی، اور فرض مقدار کم از کم اتنی ہے کہ کسی رکن کی طرف منتقل ہونے کے بعد انسان کے اعضاء ایک دفعہ اپنی جگہ پر رک جائیں۔ سمجھانے کے لیے فقہا نے اس کی مقدار ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بیان فرمائی ہے، یعنی ہر رکن میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا فرض اور ضروری ہے، بصورت دیگر نماز نہیں ہوتی۔ اب غلطی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے احباب نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ اتنی تیزی کرتے ہیں کہ قطعی طور پر ان کا رکن صحیح ادا نہیں ہوتا۔ مثلا رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوئے بغیر یا پھر کھڑے ہو کر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے بغیر ہی سجدہ کو چلے جاتے ہیں اور مبینہ طور پر قومہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سجدہ سے اٹھ کر ابھی ذرا سا بیٹھتے نہیں کہ دوسرے سجدہ میں چلے جاتے ہیں،
حالانکہ رکوع کے بعد قوما اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ یہ متفقہ طور پر فرائض اور ارکان نماز میں سے ہیں، ان کو ضائع کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ اس بارے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اور مقبول نماز عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں چوتھی غلطی کی طرف، اور وہ ہے امام کے رکوع میں ہونے کی حالت میں بھاگ کر نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرنا۔ ایسے وقت میں جلدی کرنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ثواب کا حصول تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی رہ گیا ہے۔ اس لیے اب تسلی سے نماز کی شان کے مطابق نماز میں داخل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ اکثر اس وقت جلدی کرنے سے مسجد میں بھاگنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ ایک سخت جرم اور گناہ ہے۔ مزید یہ کہ بسا اوقات چکنے ماربل یا جگہ گیلی ہونے کی وجہ سے گرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں اور بھی کئی طرح کے مفاسد ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب اس بارے ایک مزے کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مشاہدہ ہے کہ یوں بھاگنے والے اکثر اس لیے نہیں بھاگتے کہ نماز جا رہی ہے، بلکہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ بعد میں ایک رکعت مزید نہ پڑھنی پڑے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے تو بھاگنے والے اپنی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں 5ویں اور آخری غلطی کی طرف، جس کا تعلق نماز میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کو حرکت دینے سے ہے۔ بعض حضرات نماز میں اس قدر حرکت کرتے ہیں کہ ایسے لگنے لگتا ہے کہ وہ نماز میں ہی نہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ نماز میں اگر حرکت کی جائے اور وہ عمل کثیر تک پہنچ جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کیا ہے؟ اس میں مختلف توضیحات علماء و فقہاء نے کی ہیں۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ایک استفتاء ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں عمل کثیر کی تعریف بھی سمجھ آ جائے اور اپنی نمازوں کو فساد سے بچانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لکھا ہے کہ عمل کثیر کی فقہاء نے 3 تشریحات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، کوئی ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو غالب گمان ہونے لگے کہ یہ کام کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا۔ جس کام کی ایسی کیفیت نہ ہو وہ عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں۔ نمبر 2، جو کام عام طور پر 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، مثلا عمامہ باندھنا، ازار بند باندھنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام عمل کثیر میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر یہ کام ایک ہاتھ سے کرے تب بھی یہ عمل کثیر کہلائے گا، اور جو کام عام طور پر ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ عمل قلیل شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ کام 2 ہاتھوں سے کرے تب بھی عمل قلیل ہی کہلائے گا۔ نمبر 3، نماز کے کسی ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ حرکت کرنا، مثلا 3 مرتبہ خارج کرنا یا 3 مرتبہ ٹوپی سیدھی کرنا وغیرہ، یہ عمل کثیر ہے ورنہ عمل قلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، عرض یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو آج ہی سے ان کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی نمازیں ضائع ہونے سے بچائیں، اور دیگر متعلقین کو بھی اس بارے مطلع فرمائیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو ان باتوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر ان باتوں میں سے کسی بات سے متعلق آپ کو کوئی اشکال ہو یا سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں اس بارے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کی نمازیں اس طرح کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے پاک ہو جائیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب فرما لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔